اپنی پسند کا میدان جنگ خود چنیں۔ زندگی ایک میدان جنگ ہے اور اس میں آپ کے 3 سب سے بڑے اور خطرناک دشمن ہیں: شیطان، نفس اور دنیا۔ یہ دشمن نظر نہیں آتے لیکن ہماری سوچ، نیت اور عمل کو بدل کر ہمیں ہرا دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کے میدان میں جا کر لڑیں تو ہم ہار جائیں گے، لیکن اگر ہم لڑائی کو اپنے میدان میں لے آئیں تو جیت ہماری ہوگی۔ ایک باز کبھی زمین پر سانپ سے نہیں لڑتا، کیونکہ زمین سانپ کا گھر ہے اور وہاں وہ طاقتور ہوتا ہے۔ باز سانپ کو پنجوں میں پکڑ کر ہوا میں لے جاتا ہے، وہاں سانپ کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ آسانی سے باز کا شکار بن جاتا ہے۔ یہی حکمت ہمیں بھی سیکھنی ہے، اپنے دشمن کو اس کے میدان سے نکال کر اپنے میدان میں لے آنا ہے۔ پہلا دشمن شیطان ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے تو اس کا راستہ بھوک سے بند کر دو۔ شیطان خواہشات کو جگا کر اور غفلت پیدا کر کے حملہ کرتا ہے۔ اگر ہم کم کھائیں اور پیٹ ہلکا رکھیں تو دل عبادت میں لگتا ہے، سستی کم ہوتی ہے اور ذہن صاف رہتا ہے۔ دوسرا دشمن نفس ہے۔ نفس سب سے مشکل دشمن ہے کیونکہ یہ ہمارے اندر ہے اور ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے اس سے لڑنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت عبادت کی بنیاد ہے۔ جو ہر خواہش پوری کرتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو اپنی خواہش کو توڑتا ہے وہ طاقتور اور عقل مند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تیسرا دشمن دنیا ہے۔ دنیا دل میں جگہ بنا لے تو آخرت بھول جاتی ہے۔ اس کو شکست دینے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا، صدقہ دینا۔ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آخرت کی محبت دل میں بسا لینا۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر آ جائے وہاں دنیا کی محبت ٹکتی نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا کو ترجیح دی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ باقی رہنے والی کو فانی پر ترجیح دو۔ ان دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنا پسند کا میدان جنگ خود چنیں۔ نمازی کا میدان جنگ مسجد ہے، طالب علم کا میدان جنگ کتابیں ہیں، عالم دین کا میدان جنگ علم کی اشاعت ہے، عورت کا میدان جنگ پردہ ہے۔ جیسے باز سانپ کو ہوا میں لے جاتا ہے ویسے ہی آپ ان دشمنوں کو وہاں لے آئیں جہاں آپ مضبوط ہیں اور وہ کمزور۔ اس بات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ شیطان کو کم کھا کر کمزور کرو، نفس کو خواہش توڑ کر شکست دو، دنیا کو صدقہ اور آخرت کی محبت سے دل سے نکالو۔ اپنی لڑائی صحیح میدان میں لڑو، کیونکہ جو صحیح میدان چنتا ہے وہی ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔